بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ناظرین کرام، ہمارا درس ایمان بالکتب سے متعلق جاری ہے اور اس ضمن میں کتابوں کے درمیان تفریق کرنے کی کچھ توجیہ کی گئی جس کی کئی شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ بعض نازل شدہ کتابوں کو ماننا، بعض کا انکار کرنا، اور یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں سے کوئی انسان ایک کتاب کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، اور حقیقت میں وہ صرف ایک نہیں بلکہ تمام کتابوں کا منکر کہلائے گا. ایسے ہی جیسے ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کے انکار کو لازم آتا ہے. دوسری ایک انکار کی شکل یا کتاب کے بعض حصوں کو ماننا اور بعض حصے کو نہ ماننے کی ایک شکل یہ بھی تھی. یہاں جو کتاب میں تنزیل اور تعویل کی جہت سے کیا گیا اس سے ہٹ کر بنیادی طور سے میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک ہی کتاب کے بعض احکامات کو تسلیم کرنا، بعض کا انکار کرنا، جیسا کہ یہود اور اہل کتاب کی روش تھی. اور قرآن میں اس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اپنے لوگوں سے اختلاف جھگڑا نہ کیا جائے، ان کو جلا وطن نہ کیا جائے، اور اگر وہ قیدی بندی بنا لیے جائیں تو فدیہ دے کر چھڑایا جائے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مدینہ کے اطراف کے یہودیوں کی یہ روش تھی کہ جن لوگوں نے قبیلہ اوس سے عہد و پیمان ایگریمنٹ کر رکھا تھا اور جو خزرج کے حلیف تھے، ان کی جنگوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے، ایک دوسرے کا قتل کرتے، دیش نکالتے. اب جب ان میں سے کوئی بندی بن کر آتا تو یہ کہتے کہ یہ ہمارے آپس کے لوگ ہیں، انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے شریعت کا یا توریت کا حکم ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے آپس میں لڑنا بھی حرام تھا، دیش سے نکالنا بھی حرام تھا، ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد کرنا بھی حرام تھا. لیکن اس حرام کام کا انہوں نے ارتکاب کر لیا اور اب فدیہ چھڑانے والی بات پہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں. تو اسی کو اللہ نے خود واضح لفظ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یہاں یہ موٹی دو باتیں بتائی. اس سے پہلے کے درس میں نازل کرنے کی جہت سے تفریق اور تعویل کی جہت سے تفریق کے سلسلے میں ہم کچھ تفصیلات پڑھ چکے ہیں. اسی ضمن میں یہاں ہمارا اگلا اس سلسلے کا ایک موضوع ہے کہ ہم سے پہلے کی شریعت، ہم سے پہلے جو کتابیں پائی گئی ہیں ان کتابوں میں جو شریعت احکام بیان کیے گئے ہیں کیا وہ ہمارے لیے بھی شریعت اور احکام کی اللہ کی جانب سے حکم کی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں. میں نے اس سے پہلے کے درس میں ہلکا سا سرسری سا ذکر کیا تھا کہ فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں آپ ایک موضوع پڑھیں گے کہ ہمارے لیے جو ادلہ شرعیہ بنیادی طور سے قرآن اور حدیث مصدر مانے جاتے ہیں، جو بنیادی دلیل اور ان کے تابع کی حیثیت سے اجماع اور پھر قیاس صحیح، ہر قیاس نہیں، یہ ادلہ اربع کہلاتے ہیں. ان سے ہٹ کے بعض اور چیزوں کا لوگوں نے ذکر کیا جو ان کے معاون، مددگار یا ضمن میں ذیل میں آتے ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شرع من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت. یہ ایک سوال ہے کہ قرآن حدیث سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی پچھلے نبی یا پچھلی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مخاطب امت کے لوگوں کو کوئی حکم دیا ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اور اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن اور حدیث میں، تو کیا وہ چیز ہمارے لیے بھی حکم اور شریعت کی حیثیت رکھتی ہے؟ اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. یہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ تفریق بین الکتب، کتابوں کے درمیان فرق کرنے کے ضمن میں بڑی پیاری دلیل اور استدلال کیا انہوں نے پیش کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو چیز پچھلی شریعت کی ہم تک پہنچی ہے قرآن اور سنت کے ذریعے سے، اور ہماری شریعت نے اس کو منسوخ قرار نہیں دیا کہ یہ چیز منسوخ ہو چکی، تو یا اس کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا،
دو باتیں. قرآن یا حدیث نے بتایا کہ ہم سے پہلے کی شریعت میں یہ حکم موجود تھا. اب اس حکم کے متعلق قرآن و حدیث نے یہ نہیں کہا کہ اب وہ چیز منسوخ ہو چکی ہے، یا یہ نہیں بتایا کہ اس حکم کی جگہ امت شریعت محمدیہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی چیز ہمارے لیے بھی شریعت ہوگی، ہمارے لیے بھی وہ شریعت کا حکم کہلائے گا. ہاں، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پہ رجم کی آیت کا تذکرہ توریت میں بھی ہے. حکم رجم کہ اگر شادی شدہ زانی ہو تو اسے سنگسار کر دیا جائے گا. ہماری شریعت میں بھی اس حکم کو برقرار رکھا گیا. کچھ لوگوں کی سمجھ میں اگرچہ نہ آئے، لیکن یہ شریعت محمدیہ کی بھی فیصلہ کا بھی فیصلہ ہے. تو گویا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا حکم نہیں دیا. ہاں، اس کی بعض تفصیلات میں یہ بتایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا، تو وہاں شریعت محمدیہ کے پورے حکم کو ماننا ضروری ہے. لیکن جو حکم ہم سے پہلے کی شریعت میں موجود تھا، اگر ہماری شریعت نے اس کو ہم ان دو لفظوں کی بجائے یہ کہیں کہ برقرار رکھا ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے. اور یہاں جو ہے، یہاں ہم سے پہلے کی شریعت میں جو بات ہم کہہ رہے ہیں، اس بحث میں مقصود یہ ہے کہ جو چیزیں پچھلی شریعت کی ہماری کتاب یعنی قرآن مجید میں موجود ہے، پچھلی شریعت کی کوئی بات اگر قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن و حدیث نے اس کو منسوخ نہیں قرار دیا یا اس کے بدلے میں کوئی دوسرا حکم نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پچھلی شریعت کا حکم ہمارے لیے بھی ہوگا. اور اس کا ہمارے لیے مشروع ہونا، شریعت کا حکم ہونا، ہاں، اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے درمیان تفریق کرنا جائز نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت استدلال کر رہے ہیں کہ ایک چیز جو مثال کے طور پہ توریت انجیل میں موجود ہے، وہی چیز قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اب ہم اگر اس چیز کو اس لیے رد کر رہے ہیں کہ توریت انجیل میں تھا، تو گویا ہم اللہ کی کتابوں میں تفریق کر رہے ہیں، جبکہ توریت انجیل قرآن یہ اس معاملے میں اس حکم کے اندر ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں. تو اب ان میں سے کسی ایسے حکم کو جس کی کتابیں ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں، اب ہم قرآن کو یا کسی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اس میں کہ کسی ایسے حکم کی تردید کر رہے ہیں جس کی یہ کتابیں ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، تو یہ کتابوں میں تفریق کرنا ہوا اور نتیجے کے طور پر ساری کتابوں کا انکار ہوا. تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ اس لیے کہ کتابوں پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کتابوں کے درمیان، اللہ کی کتابوں کے درمیان تفریق کرنا جائز نہیں ہے. تو اب جو حکم پچھلی کتاب میں تھا اور اس کتاب نے برقرار رکھا ہے، تو اسے بھی ماننا ضروری ہوگا. اور یہ اس اصل کے فوائد میں سے ہے. قرآن اور دوسری کتابوں کے درمیان تفریق نہ کرنا یہ ایک بنیادی چیز ہو گئی، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے حکم کو ہم بھی شریعت کے طور پر قبول کریں. اور ہماری شریعت میں جو چیز ایسی بیان ہوئی ہے جس کو شارع نے برقرار رکھا ہے، احکامات میں سے کوئی چیز ایسی آئی ہے کہ اس کو برقرار رکھا ہے، ساتھ ہی یہ استدلال کیا ہے کہ یہ حکم دیکھیے جو ہم دے رہے ہیں یہ پچھلی شریعت میں بھی موجود تھا، تو یہ بالکل صاف اور واضح حکم ہوگا کہ یہاں اس حکم کو ماننا جو پچھلی شریعت اور کتاب میں تھا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. ہاں، یہاں انہوں نے ایک قاعدے کے طور پر ایک بات کہی کہ ایمان بالکتب کے ایک اصول میں سے یہاں ایک وضاحت ہو جائے کہ ایمان بالکتب کا ایک اصل ہے، ایک بنیاد یہ ہے، یعنی اصول میں سے یہ ایک اصل ہے کہ جس شخص کو کوئی کتاب، اللہ کی کتابوں میں سے جس امت کو کوئی کتاب دی گئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب پر ایمان لائے، اور اس کتاب سے باہر کی اگر کوئی چیز ہے، اس کتاب سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کتاب کی مخالف ہے، اس کے پاس اپنا فیصلہ نہ لے جائے. مثال کے طور پہ اگر توریت پر کے نازل کرنے والا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ انجیل جن لوگوں پر آئی قرآن سے پہلے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، نصارہ یا جن کو ہم لوگ عیسائی کہتے ہیں، قرآن نے نصارہ کہا ہے، ان کے پاس انجیل آئی. انجیل نے توریت ہی کی تکمیل کی، لیکن توریت کے بعض احکامات کو منسوخ کر دیا. اب جن احکامات کو انجیل نے منسوخ کر دیا، انجیل کو ماننے والے عیسائیوں میں سے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ حکم توریت میں ایسا تھا جبکہ انجیل نے اس کو منسوخ کر دیا، اب وہ انجیل کے حکم کو نہ مان کر توریت کے حکم کو اگر مانتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. جہاں نسخ کا یا
ایسا حکم آ گیا کہ اگلی کتاب نے پچھلی کتاب کے کسی حکم کو رد کر دیا، منسوخ کر دیا، یا کوئی نئی چیز نئے حالات میں بیان کی ہے، تو جس کتاب کو اسے دیا گیا ہے اسی کتاب کو ماننا ضروری ہے۔ یہاں میں ضمناً ایک تذکرہ کروں کہ ہمارے یہاں منکرین حدیث کا ایک گروہ طائفہ پایا جاتا ہے، ان میں ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو قرآن کی بعض آیات سے یہ غلط معنی کشید کرتے ہیں اور مغالطہ دیتے ہیں جاہل اور عام لوگوں کو کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور فلاں فلاں مقام پر یہ کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہود ہوئے، نصارہ ہوئے، صابی ہیں، ان میں سے جو ایمان لایا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے ایسے وعدے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہود و نصارہ میں سے بھی کوئی نیک انسان ہوگا تو اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے، آگے آ رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے لیکن کچھ احکامات میں قرآن کو چھوڑ کر رد کر کے کوئی دوسری چیز مان رہا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک طرف وہ قرآن کا ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے باوجود تو پھر نصارہ اور یہود جو توریت اور انجیل کو تو مان رہے ہیں، پورے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ تفریق بین الرسل کہ تفریق بین الکتب، کتابوں کے درمیان تفریق کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جب ہم نے بنیادی طور سے جان لیا تو اس کے فوائد میں سے یہ فائدہ، یہ چیزیں ہم کو معلوم ہو رہی ہیں نتیجے کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کو کوئی کتاب اگر دی گئی ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کو مانے اور اس کتاب کے برخلاف جو اس سے خارج چیز ہے اس کو نہ مانے، اور اس کتاب میں اگر کوئی حکم موجود ہے جو اس کو دی گئی ہے، اس امت کو دی گئی ہے، تو اس میں شریعت کا کوئی حکم، کوئی اللہ کا کوئی حکم موجود ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع نہ کرے، کسی دوسرے کے فیصلے کی طرف رجوع نہ کرے۔ تو یہ اصل اور یہ بنیاد ہم کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف اپنے سارے معاملات کو لے جائیں، سارے فیصلے اللہ کی کتاب کی روشنی میں کرائیں۔ اگر انہوں نے اللہ کی کتاب پر اعتماد نہ کیا اور دوسری طرف فیصلہ لے گئے تو انہوں نے ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے فرض کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی، یعنی اس کا ایمان صحیح نہیں رہا۔ جو اللہ کی کتاب میں کوئی حکم ہے، موجود ہے، اس کو قبول کرنے کی بجائے کوئی دوسری چیز اختیار کرے، چاہے وہ دوسری کتاب ہی کیوں نہ ہو اللہ کی نازل کردہ، تو اس کا ایمان بالکتب صحیح نہیں رہے گا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، سورہ نساء کی بڑی مشہور آیتیں ہیں، اللہ نے فرمایا الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یا گمان کرتے ہیں کہ ایسا سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جو شریعت آپ پر نازل کی گئی کتاب اس کو مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں، ان کا منشا یہ ہے کہ وہ طاغوت، غیر اللہ، کچھ لوگوں نے طاغوت کا ترجمہ شیطان کیا ہے، کچھ غیر اللہ کرتے ہیں۔ طاغوت کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ بعض علماء نے مزید اضافہ کیا کہ نبی کے مقام کو جو دیا گیا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کے اس مقام کو کسی دوسری شخصیت کے سلسلے میں اگر اختیار کرے کہ کسی کو نبی کا درجہ دے دے اطاعت اور اتباع کا، تو وہ بھی طاغوت ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی کتاب اور آپ سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف، غیر اللہ کی طرف اپنا فیصلہ لے جائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے کر چلا جائے، چھوڑ دے وے، یہ دور کی گمراہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اس چیز کی طرف آؤ جس کو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ جو قرآن کا بیان اور اس کی تشریح کرتے ہیں،
جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اور رسول کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کترا کر رک جاتے ہیں، آپ سے کترانے لگتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، آخری جملے میں وضاحت آ گئی کہ منافقین کا اس کے شان نزول میں بعض واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان روایتوں پر کلام کیا ہے۔ بہرحال ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک منافق اور ایک انصاری صحابی میں جھگڑا تھا۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا، اور ایک کہتے ہیں کہ ایک منافق شخص اور ایک پکا مسلمان جو انصاری صحابی تھے ان کے درمیان جھگڑا تھا۔ تو انصاری نے کہا کہ چلو ہمارے درمیان کا جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلتے ہیں، آپ کے پاس اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ تو منافق نے کہا کہ نہیں، ہم کاہنوں میں سے فلاں کاہن کے پاس، کاہن کہانت کرنے والا، نجومی کے کاہن ہوتے ہیں جو، ہم فلاں کاہن کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں شان نزول میں ہے کہ ان کا مزاج یہ تھا کہ جو یہود کے بڑے پیشوا ہیں یا یہ کاہن اور جادوگر ہیں ان کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں اس منافق شخص نے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اور ایک مسلمان کے کہنے کے باوجود اپنے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کاہن کے پاس، یہودی کے پاس چلو، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی تھا اور منافقین میں سے ایک آدمی کے درمیان جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ منافق نے کہا کہ ہم کاہن یا کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، لیکن میں نے جیسا کہ وضاحت کی، کوئی اعتراض نہ کرے، یہ تفسیر میں یہ روایتیں موجود ہیں، خاص طور سے یہ دوسری روایت متکلم فی اور ضعیف ہے، لیکن لفظ قرآن کو بھی ہم سامنے رکھیں تو یہ معنی بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر جو ہے شدید ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، ان کے رویے کی مذمت فرما رہا ہے، جو قرآن اور حدیث کو، اللہ کی کتاب اور اللہ کے سچے رسول کو ماننے کے باوجود اپنے کسی مسئلے کو اللہ اور رسول کے بجائے کہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ آیت میں جیسا کہ اللہ نے کہا کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آمنوا بما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لائے، یہ ان کا دعویٰ اور خیال ہے، اور آپ سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ گویا قرآن کی یہ آیت اور اس کا سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن پر اور قرآن سے پہلے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو رویہ اختیار کیا کہ اپنا فیصلہ، اپنا جھگڑا نپٹانے کے لیے کاہن یا کسی یہودی کے پاس جا رہے ہیں، کسی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں قرآن کی بجائے، رسول کی بجائے، تو انہوں نے اس عمل کے ذریعے سے اپنے اس دعوے کو توڑ دیا، رد کر دیا خود ہی۔ گویا ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے یا قرآن پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ خود قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنے اس رویے سے ایمان بالکتب کے اپنے دعوے کو رد کر دیا، توڑ دیا۔ چنانچہ ان کا یہ ایمان صرف ان کا گمان بن کر رہ گیا، دعویٰ بن کر رہ گیا، جس کی حقیقت کی زمین پر کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایسا دعویٰ جس کی بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے تشریح کے سلسلے میں اپنا فیصلہ اللہ کی کتاب کے حوالے نہیں کیا، رسول کی طرف نہیں لے گئے، بلکہ ان کی بجائے کسی تیسری چیز کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے اس رویے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے منافقین کا ذکر کر کے صراحتاً کہا کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے، یعنی قرآن حدیث کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کترا جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہ رویہ منافقین کا ہے، مومنین کا نہیں۔ مومنین کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کی نما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، تو ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، قال سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، اطاعت کر لی۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو کتاب کا واضح طور سے ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو ایک طرف قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی بجائے اپنا معاملہ دینی، شرعی، عقائد کا، عبادات کا، اعمال و احکام کا معاملہ کسی دوسری عدالت اور کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کی عدالت کی بجائے۔ چنانچہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہر اس شخص کا رد کرتی ہے جو عقائد میں، شرعی احکامات کے سلسلے میں
قواطع عقلیہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ قواطع عقلیہ کو میں نے عربی زبان میں اس لیے استعمال کیا کہ یہ بطور اصطلاح کے یہ معتزلہ فلاسفہ اور بعض بدعتی گروہ منطق و فلسفہ کی اصطلاحات کے طور پر استعمال کرتے رہے, اور انہوں نے یہ ایک بات کہہ لی کہ قرآن حدیث کو ہم اس وقت مانیں گے جب ہمارے قواطع عقلیہ کا وہ ساتھ دیں. قواطع عقلیہ قواطع قطع سے بنا ہے, جو ہم اردو میں کہتے ہیں قطعی فیصلہ, قطعی یعنی یقینی, حتمی. ہاں, تو عقلی قواطع مطلب وہ چیزیں جس کو عقل قطعی اور قطعی طور پر حقیقت اور سچ مانتی ہے. تو قواطع عقلیہ جس کو عقل صحیح مانتی ہے, ہاں, اس سے ہم اپنا فیصلہ کرائیں گے قرآن حدیث کی بجائے. فَيَتَحَاكَمُونَ إِلَى الْعَقْلِ, چنانچہ ایسے لوگ جو ہے عقل کی طرف اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں. آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ان کی عقل میں بات نہ آئے, لہذا وہ فیصل قرآن حدیث سے بڑھ کر اپنی عقل کو مانتے ہیں, اور اس کو عقل کی طرف فیصلہ لے جانے کو وہ کہتے ہیں کہ ہم قواطع عقلیہ, عقلی طور پر قطعی باتوں کی طرف کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتے ہیں. چنانچہ ایسی صورت میں وہ اللہ کے کلام کے ظاہری الفاظ اور معنی کو قبول نہیں کرتے. یہ قرآن کا ظاہری ہے جو عقل مانتی نہیں ہے, وہ چیز ہم مانیں گے جو عقل قبول کرتی ہے. اور یہ جن کو وہ قواطع عقلیہ کا نام دیتے ہیں, القواطع العقلیہ, یہ منطق اور فلسفہ کے اصول ضابطے ہیں. چنانچہ وہ اللہ کی کتاب کے طرف اپنا فیصلہ لے جانے سے نکل کر دوسری طرف چلے گئے. ہاں, اور یہی اللہ کی کتابوں سے ہٹ کر دوسری طرف اپنے حکم کو یا فیصلے کو طے کروانے میں شامل ہے, جس کا قرآن نے ذکر کیا. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما کیا ہے آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اس حکم کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہیں. یعنی یہ آسان لفظوں میں نے عبارت کو سامنے رکھا, آسان لفظوں میں اپنے الفاظ میں یہ کہوں کہ اگر قرآن اور حدیث کے مقابل میں کوئی شخص اپنی عقل کو فیصل مانتا ہے تو وہ قرآن حدیث کے پر ایمان کی مخالفت کر رہا ہے, ایمان بالکتب کے خلاف جا رہا ہے, رسول کو ماننے کے خلاف جا رہا ہے. ایسے ہمارے ہاں عقل پرست بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیے انہوں نے بڑی پیاری باتیں کہی آگے. اسی طرح یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وضعی قوانین کی روشنی میں اپنے معاملات کو حل کرانا چاہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف. آپ کا جھگڑا ہے پراپرٹی کا, وراثت کا, لین دین کا, تو یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کو قرآن حدیث کے فیصلے کے بجائے کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, جہالت وغیرہ کے ساتھ بعض لوگوں کے یہ بھی معاملہ رہتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم قرآن حدیث کا فتویٰ یا فیصلہ ماننے جائیں گے تو تمام وارثین میں پڑ جائے گی, جبکہ ہم کورٹ میں جائیں گے تو ہندوستانی یا انسانی قانون کے مطابق میرے حق میں فیصلہ ہوگا, مجھے زیادہ ملے گا. جیسے آج ہمارے یہاں بینک وغیرہ میں یا کوئی آدمی کا کسی کا معاملہ ہوتا ہے تو جس کے نام کی نامینی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے وہ ادارے قانون کے اعتبار سے نامینی والے کو رقم دیتے ہیں. اب نامینی والا سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ میرے نام سے مل رہا ہے میرے مرنے والے رشتہ دار کا مال, تو یہ صرف میرا حق ہے, جبکہ وہ تمام وارثین کا ہوگا شرعی طور پر. اب ایک آدمی شرعی حصے داروں کو ان کا حق نہ دیتے ہوئے گورنمنٹ کے قانون کے مطابق وہ صرف اپنے پاس رکھتا ہے, تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہا ہے, کتاب پر ایمان نہیں رکھتا. ایسے ہی آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, مالک نے کہا کہ بھائی اب مجھے ضرورت ہے, آپ خالی کیجئے, میں آپ کو اتنی مدت دیتا ہوں, آپ جا کے مقدمہ دائر کر دیتے ہیں کورٹ میں, یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میں اگر اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں تو دنیا کے قوانین میرے پکش میں فیصلہ کریں گے, میرے تائید میں یہ حکم دیں گے کہ نہیں جب اتنے سالوں سے رہ رہے تو یہ یہیں رہیں. عجیب و غریب انسانی قانون ہے. کہتے ہیں کہ ابھی کچھ تبدیلی بھی, اگر آپ کسی کی پرائیویٹ زمین اور نجی پراپرٹی پر سالوں سے کرایہ دار ہیں تو خالی کرانا بہت مشکل ہے, لیکن اگر گورنمنٹ کی زمین پر ایک آدمی 50 سال سے بستی ہو تو قانون بنا کے وہ 2 دن میں وہ بستی صاف کروا دیتے ہیں, جبکہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ غربا کو یا اپنے شہریوں کو جو ہے رہائش کا انتظام کر کے دے اگر وہ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ اپنا حق خالی کرا لیتی ہے, لیکن نجی پراپرٹی اگر ہے تو اس کے حق کو چھین لیا جاتا ہے. ہاں, کرایہ دار کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے کی شکل میں, جو مالک ہے وہ محروم ہے اور جو مالک نہیں ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال اسی طرح وراثت کے معاملے میں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو قرآن حدیث کے فیصلے کی بجائے سوچتے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے تو
ہم کو یہ پراپرٹی ہم کو زیادہ ملے گی اور ہمارے بھائی بہنوں کا حق ہم مار سکتے ہیں جو شریعت نے مقرر کیا ہے. ایسے جتنے بھی شکلیں بنتی ہے یا کوئی شخص فیصلہ کرنے میں حکومت چلانے کے سلسلے میں جانتے بوجھتے کسی معاملے میں شریعت کے قانون کو رد کر کے فرانس کے قانون کو، انگریز کے قانون کو، ترکیوں کے قانون کو اختیار کرتا ہے اور شریعت کے قوانین کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے لیکن فیصلہ کراتے ہیں دوسرے قوانین کی طرف. اسی کی بنیاد پر یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ کفر کی شکل ہے. اب کفر کے درجات ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کی طرف جاتا ہے تو اس کی یہ روش کفر کی ہے. اب اس کے ایمان اور خیال کی کیا حیثیت ہے اس اعتبار سے اس کے کفر کا درجہ طے ہوگا. ہر کفر اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اسی کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم ممالک میں دوسرے ممالک کے قوانین سے استفادہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر جو ہے ان کو کافر قرار دیا جائے اور ان کے جو حکام ہیں، ان کے جو علماء ہیں جو اس کی تائید میں ہیں، سارے کے سارے کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے. ابھی یہاں ایک دوسری بحث چل جائے گی جو تحریکی اور اخوانیت کے ضمن میں آتی ہے. ایک طرف وہ ان لوگوں کو تو کافر کہتے ہیں لیکن جب ان کے کسی موافق کو حکومت ملتی ہے یا ان کے علماء جب فتویٰ دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک قرآن حدیث کو نافذ کرنے سے زیادہ اہمیت جمہوریت کی ہے، یہ کوئی ان کے ایک بڑے عالم کی بات نہیں ہے، ایک کا رویہ نہیں ہے. شیخ یوسف القرضاوی ہوں، اسماعیل شتی ہوں اور ایسے بڑے بڑے نام جو اخوان المسلمین کی بڑی شخصیات اور امام کی حیثیت رکھنے والے حضرات تھے، ان کے جملے کتابوں میں، نیوز چینلوں پر موجود ہے، محفوظ ہے. ایسا جب وہ کہتے ہیں تو وہ کافر نہیں ہو رہے ہیں. لیکن یہی لوگ بیک زبان کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب میں حکومت جو ہے وہ آمرانہ ہے، یا یوں کہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہت ہے، آمرانہ نہیں بادشاہت، تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں. جبکہ سعودی عرب کے بادشاہ یا جو بھی کہیے وہاں صاف اعلان اور تحریری طور پر موجود ہے کہ ہمارا دستور قرآن اور حدیث ہے، فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، اور وہاں کے دارالقضاء میں، محکموں میں یا عدالتوں میں وہی ہوتا بھی ہے. تو قرآن حدیث کو اختیار کرنے کے باوجود وہ کافر ہیں. اور آپ کو اگر حکومت بھی مل جائے مرسی کی شکل میں، طیب اردوغان کی شکل میں، یا قطر اور دوسرے ممالک کی شکل میں، اور آپ اسلام کو نافذ نہ کریں تو آپ پکے سچے مومن. یہ اصولوں کا تضاد کیوں؟ مولانا مودودی صاحب فتویٰ دیں کہ ووٹ دینا کفر اور شرک ہے، اور موجودہ جماعت اسلامی جو ہے اسی نظام میں جو ہے ایک پارٹی بنا کر الیکشن لڑنے لگے اور وہ توحید پرست ہو گئی، توحید ماننے والی ہو گئی. یہ تضاد ہے عجیب و غریب. دوسری طرف یہ بحث ہم کسی اور موقع پر اس سے متعلق رکھ سکتے ہیں. بنیادی طور سے یہاں تذکرہ یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ کی کتابوں پر یا کتاب پر ایمان کا دعویٰ ہے تو اس کے مقابل میں اگر کوئی شخص انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کرتا ہے تو وہ کفر ہے. اگر ایمان رکھتا ہے کہ یہ قانون اس قانون سے، اللہ کے قانون سے بہتر ہے، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن یہاں میں پھر سے ایک جملے کی وضاحت یہ کر دوں کہ جو لوگ مسلمانوں میں ہندوستان، پاکستان، دنیا کے کسی بھی خطے کے اگر حکومت کے کسی نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہو، اسمبلی کا، تو ان کے ذہن و دماغ کے کسی حاشیے میں، کسی گوشے میں یہ بات موجود نہیں ہوتی کہ ہم جسے ووٹ دے رہے ہیں ان کا بنایا ہوا قانون اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں ہم قبول کریں گے یا اس کی حیثیت ویسی مانیں گے جیسے شریعت کے قانون اور اصول کی ہوتی ہے. دنیا کا جاہل سے جاہل اور گیا گزرا مسلمان آپ پکڑیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا پارلیمنٹ میں اگر ہمارے کسی مسلمان ممبران پارلیمنٹ میں مل کر بھی کوئی قانون ایسا پاس کیا ہو جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو کیا اس کو آپ قرآن حدیث کے سے بہتر یا اس کے مقابلے میں واجب العمل مانتے ہیں؟ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں، ہم ان کے بنائے ہوئے اصول و ضابطوں کو قرآن حدیث کے مقابلے میں رکھتے ہیں. یہ تو ایک انتظامی چیز ہے. آپ ایک ادارہ چلاتے ہیں، تو جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کے اداروں میں بھی دیکھ لیجئے ایسے کئی قوانین وہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے بناتے ہیں جن کی بنیاد وہ قرآن حدیث میں نہیں دکھائیں گے، لیکن قرآن حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے. تو ہم جیسے حضرت موسیٰ اور خضر اور بعض روایتوں کے مقابلے الناس علی شروطہم، ان کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں
کہ نظام چلانے کے لیے بعض اصول ضابطے مقرر کیے جا سکتے ہیں جب تک کہ وہ قرآن حدیث سے ٹکراتے نہ ہوں. تو اس کی ایسی تفصیلات کی روشنی میں ان چیزوں کی گنجائش نظر آتی ہے، اور بعض اور تفصیل اپنے مقام پر. تو کوئی اگر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر حاصل کلام دوسرے قانون کو مانتا ہے تو وہ بھی تحاکم الی الطاغوت کے معنی میں شامل ہے. اسی طرح یہاں میں ان تحریکیوں اور ان لوگوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے بعض حکومتوں میں قوانین مفصل جو اختیار کیے گئے اس میں قرآن حدیث کی بجائے غیر قوموں کے بنائے ہوئے قوانین سے مدد لی گئی. تو اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے علماء نے ذکر کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں تقلید کی بنیاد پر علماء نے یہ کہا کہ اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے، اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیا. اب جب اجتہاد کا دروازہ آپ نے بند کر دیا 14 400 میں 400 کے بعد ایک میں تالا لگا دیا کہ اب کوئی نئے مسائل پر مجتہد اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، تو لوگوں نے بیان کیا کہ جب آپ نے تالا لگا دیا تو اب جو نئے نئے مسائل نئے نئے حالات میں پیش آنے لگے تو لوگوں نے، بادشاہوں نے، مسلم حکمرانوں نے سوال کیا کہ بھائی فلاں معاملے میں ہم قرآن حدیث کی روشنی میں کیا فیصلہ کریں، کیا قانون بنائیں. تو نئے مسئلے تھے. ہمارے مقلدین حضرات نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ اجتہاد کے دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے اس لیے ہم قرآن حدیث کی روشنی میں تو اسے غور کر کے بیان نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جب قرآن حدیث سے ہم کو فیصلہ نہیں مل رہا ہے تو ہم ارد گرد میں دیکھیں کہ دنیا کے قوانین میں اس کا کیا فیصلہ کیا گیا ہے، تو جس کو جیسا سمجھ میں آیا ہو بہو یا کچھ تبدیلی کر کے دوسروں کے قوانین کو اختیار کر لیا. یہ چاہے 100% ایسا معاملہ نہ ہو، لیکن ایک وجہ، بڑی وجہ دنیاوی قوانین کو اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بنی، جیسا کہ، اور یہ غلط نہیں ہے، بس دوسروں کی سازش اور کوشش اپنی جگہ کہ غیر مسلم خود یہ کوشش کرتے ہیں آج کے زمانے میں، تو خاص طور سے اگر کسی ملک نے یہ جہاں اظہار کیا کہ ہم مسلم شریعہ کو نافذ کرنے جا رہے ہیں تو عالمی طاقتیں فوراً حرکت میں آ جاتی ہیں اس کو روکنے کے لیے مختلف سازشوں کے ذریعے سے. لیکن جہاں خود یہ کمی نظر آتی ہو کہ ایک آدمی اگر سوچتا ہے کہ نئے مسئلے میں ہم کہاں سے فیصلہ کریں تو پھر وہ مجبور ہوا. ایسا ماضی میں ہوا. اب جب لوگوں نے، اہل تقلید نے بھی یہ دیکھا کہ واقعی یہ ایک دقت اور پریشانی والی بات آ رہی ہے تو انہوں نے جزوی طور پہ کہیں کہیں تالا کھول لیا. ہاں، اب یہ عمومی طور پہ نہیں کہا جاتا، جیسے مشہور کیا گیا تھا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. ہمارے یہاں جب علماء کونسل اور اب یہ نئے نئے احکام و مسائل کی تعلق سے پریشانی آئی تو شیخ مجاہد الاسلام صاحب ہندوستان میں، انہوں نے علماء کونسل جو بنائی تھی، انہوں نے بھی اجتہاد کا دروازہ کھولا، اور اجتہاد کا دروازہ کھول کے سعودی عرب اور دوسرے مقامات پر جو بڑے بڑے سیمینارز ہوتے تھے اور نئے مسائل سے متعلق اہل علم کی آراء محاضرات کی شکل میں دلائل کے ساتھ بیان کی جاتی تھی، اس کو انہوں نے حنفی شکل میں پیش کر کے اس کو یہاں پیش کیا کہ دیکھو ہم نے نئے مسائل کو حل ان اصولوں کے تحت کر لیا ہے. ہاں، تاکہ کوشش یہ کی جائے کہ نئے مسائل کے حل کا دروازہ بھی کھلا ہوا دکھائی دے اور تقلید کا معاملہ بھی پابندی کے ساتھ جاری رہے. یہ بڑی مضمون کوشش کہلائے گی کہ قرآن حدیث کی خدمت کی بجائے کھلے پن اور کشادگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو قبول کرنا، ہاں، اس کی بجائے اپنے مسلک کی تائید کی گئی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد قیامت تک کے ہر زمانے وہ کتنا بھی ترقی یافتہ دور ہو، انسان کے تمام پیش آمدہ مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے قرآن کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اتنی جاندار، شاندار اور معجزات پر مشتمل ہے. اس کا یہ معجزہ ہے کہ ہر علاقے، ہر زمانے کتنی بھی ترقی ہو جائے اب قیامت تک یہ اللہ کی کتاب ہر زمانے کے لیے کافی ہے. اس کی روشنی میں ہر زمانے کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں. یہ ان دونوں کتابوں کا کمال ہے. ہاں، لیکن ہمارے یہاں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی تھی 100 سال بعد، اس میں اجتہاد کرنے والے ائمہ کی ضرورت پڑی. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان 4 اماموں نے ایسی تشریح کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی شریعت میں جہاں 100 سال اور 150 سال میں تشریحات کی ضرورت پڑ گئی، ان کی بنائی ہوئی شریعت میں قیامت تک اب نئی شریعت، نئے اصول کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ائمہ کرام کے بنائے ہوئے اصول ضابطے ایسے ہیں جو قیامت تک چلیں گے. رسول کی بنائی ہوئی شریعت میں کمی تھی
جو 150-200 سال بھی نہیں چل سکی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنے امام اور اپنے مسلک کی تائید میں قرآن اور حدیث کی بے عزتی کرتے ہیں اور ایمان بالکتاب کی مخالفت کرتے ہیں, ایمان بالرسول کی مخالفت کرتے ہیں. میری یہ باتیں آپ غور سے سنیں اور اس پر توجہ دیں, غور کریں. مسلک کی اینک لگا کے تعصب کی نگاہ سے اس کو نہ دیکھیں نہ سنیں, بلکہ یہ غور کریں کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس میں ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کا پہلو کس طرح مضمر ہے, کون سی بات صحیح ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ویسے ایمان لائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. اور اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کی تشریح, جب ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں تو یاد رکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تشریح اس سے الگ نہیں ہوتی. کتاب اور سنت الگ نہیں ہے. صرف کتاب بھی کہا جائے تو اس میں سنت شامل ہے. اور میں خاص طور سے جب کہوں یا کوئی بھی کہے تو اس کو ماننا چاہیے. تو اللہ کی کتاب کامل ہے, اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی اور چیز کو اختیار نہ کیا جائے, کسی اور کی طرف فیصلے کے لیے نگاہ نہ اٹھائی جائے, جیسا کہ قرآن کی یہ آیت بیان کرتی ہے. تو اب اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے کہ اس کو ہوتے ہوئے سیاسی طور پر دوسرے قوانین کو مانتا ہے, دینی طور پر شرعی احکام کو, میں یہی کہنا چاہتا ہوں, ایک تضاد یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے تحریکیوں کے یہاں کہ وہ قوانین کے سلسلے میں اگر کسی نے ووٹ دے دیا تو فتویٰ دے دیا کہ شرک کرنے والے حکومت کا قانون مان رہے, تو صرف ووٹ دینے میں اللہ کا قانون کا رد ہو رہا ہے. اگر آپ راشن کارڈ بنا رہے ہیں, آدھار کارڈ بنا رہے ہیں, لائسنس بنا رہے ہیں, پاسپورٹ بنا رہے ہیں, تو بھی تو دنیا کا قانون مان رہے ہیں. یہاں آپ کا فتویٰ زور میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے آپ حکومت کے سلسلے میں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دنیا کے قانون کے ماننے کو کفر کہتے ہیں. آپ عبادات کے سلسلے میں اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیم کی بجائے اگر امام فلاں, بزرگ فلاں, شیخ فلاں کی بات کو مانتے ہیں تو کیا اس پر آپ فتویٰ نہیں دیں گے؟ میرا پورے اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے ان لوگوں سے برادرانہ انداز میں یہ سوال ہے کہ غور کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے یہاں قانون انسانی کو مان لیا تو کافر. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں عبادت کرتے ہوئے ایک شخص اللہ اور رسول کی تعلیم کی بجائے کسی امام کی بات کو مان لیا تو کیا آپ کے اس فتوے کا اطلاق اس پر ہوگا؟ ان کو آپ یہی فتویٰ دیں گے؟ کیا آپ پر اگر قرآن حدیث کی بات آنے کے بعد اگر کوئی مولانا مودودی صاحب کی بات کو مانتا ہے, قرآن حدیث کی بات نہیں مان رہا ہے, سید قطب صاحب کی بات کو مان رہا ہے, حسن البنا صاحب کی بات مان رہا ہے, تو کیا آپ یہ فتویٰ اسے دیتے ہیں کہ وہاں توجیہ کرتے ہیں, آگے پیچھے پڑھیں, مقصود دیکھیں اور پھر یہ سوچیں اور وہ کہیں؟ باقی آپ دوسری جگہوں پر کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھتے, سیاق و سباق نہیں دیکھتے, لوگوں کے منشا نہیں دیکھتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تابعین, ائمہ دین کی تشریحات کو سامنے نہیں رکھتے اور فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کہ فلاں مسلمان کافر ہو گیا اور اس کو مارا جا سکتا ہے, قتل کیا جا سکتا ہے. پوری نسلوں کو آپ نے دہشت گرد بنا دیا, نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ دہشت گرد بنا دیے گا مطلب یہ کہ وہ مزاج دیا شدت والا, اور اس کا الزام بھی اب ان کو دیتے ہیں جو اس کے خلاف ہے, یعنی سلفی حضرات پر, کہ ایمان کی صحیح بنیاد اللہ کی کتاب میں تفریق نہ کرنے کی شکل یہ بھی ہے کہ آپ سیاست میں بھی اللہ کا قانون مانیں اور عبادت میں بھی. یہی اسی لیے آگے انہوں نے کہا کہ تحاکم الی الطاغوت, طاغوت کی طرف اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلہ کروانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ایک آدمی اپنے عمل کو ذوق, وجدان اور احساسات کی طرف پلٹائے. چنانچہ شریعت اختیار کرنے کے سلسلے میں بنیاد کس کو بنا رہا ہے؟ ذوق کو, اپنے اذواق کو. کچھ مشائخ کے کشف کو, کشوف کا لفظ استعمال کیا ہے, اذواق اور کشوف کو, یعنی ذوق میری سمجھ میں آ رہا ہے, میرا فلاں معاملہ ہے. اور ان میں کا ایک شخص یہ کہتا ہے, یہ صوفیوں کی بات کر رہے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حقائق کو مانتے ہیں. ہمارے مشائخ نے تجربہ کر کے, قرآن حدیث میں قال ہے اور ہمارے مشائخ کے ہاں حال ہے, یعنی وہ تھیوری ہے, یہ پریکٹیکل ہے. اور اس میں وہ اتنا زیادہ فخر کرتے ہیں کہ بعض صوفیوں نے, شبلی وغیرہ نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ وقفنا خذنا فی بحر وقف الانبیاء بساحلہ, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفر کی بات ہے, مشائخ کی طرف منسوب ہے ان کے, کہ ہم ایسے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں, ڈبکی مارتے ہیں کہ انبیاء کرام اس کے ساحل پر کی کھڑے رہ گئے, وہ پانی میں آ ہی نہیں پائے اور ہم ڈوب رہے ہیں اس میں. ان کے پاس چھلکا تھا, ہمارے پاس مغز ہے, نعوذ باللہ. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فخر کے ساتھ. یہ کفر کی باتیں ہیں. تو وہی بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارا ذوق
یا ہمارے مشائخ نے ذوق کے ذریعے سے ان کے اندر ایک مادہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ صحیح غلط معلوم کر لیتے ہیں، ان کو اللہ کی روشنی دکھائی دیتی ہے، کشف کے ذریعے سے ان کو صحیح غلط اور احکام شرعی کا علم ہو جاتا ہے. ہاں، تو اپنے کشف پر بنیاد رکھ کر، ذوق پر بنیاد رکھ کر کوئی کہتا ہے کہ ھذا امر ذقت حلاوتہ. اب ایک پیر صاحب نے کہا، شیخ نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کی شیرینی اور حلاوت کو، مٹھاس کو میں نے محسوس کیا ہے، چکھا ہے. وحدثنی قلبی عن ربی، اور میرے دل نے مجھ سے بیان کیا میرے رب سے روایت کرتے ہوئے. بڑا آسان طریقہ ہے ان کے یہاں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اس کی سند کیا ہے، سند کے راوی کیسے ہیں، کون ہے نا. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان لوگوں نے جو روایتیں نقل کی، بڑے پہاڑ کھودنے کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ امام مسلم نے حدیث بیان کی فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں صحابی سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہاں صوفی لوگ یہاں فخر کرتے ہوئے اور حدیثوں کا گویا اس پورے معاملے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جو حدیثیں اور روایتیں بیان کرتے ہو وہ مردے کی روایت مردے سے ہے، فلاں نے سنا حدیث کو فلاں سے، تو جس سے آپ بیان کر رہے ہو وہ بھی، اور جس سے سنا ہے وہ بھی، سب مر گئے. لیکن ہم جو حدیث جانتے ہیں، مانتے ہیں، دین اختیار کرتے ہیں، تو وہ زندے کی روایت زندے سے ہے. ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا میرے پروردگار نے، آنکھ بند کی، کشف ہوا، خواب دکھا، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے معلوم پڑ گیا، بیچ میں سند ونت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بڑا بدعتیوں کا بہت آسان سا طریقہ ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ فلاں واقعہ آپ بیان کر رہے ہو، کیسے پتہ چلا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے خواب میں یہ کیا، فلاں کی قبر میں ایسا ایسا کیا، ہاں عالم برزخ میں ایسا. تو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ عالم برزخ سے آپ کی روایت بیان کرنے والا کون ہے؟ اگر نبی نے نہیں بیان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ خواب دکھا، خواب کش. اس نے انقطاع وحی کو ہونے ہی نہیں دیا. ہاں، اللہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، غالباً حضرت خولہ کے گھر گئے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد. ام ایمن یا خولہ، حضرت خولہ، وہ رونے لگی، یہ تسلی دینے لگے کہ اللہ کے رسول کے پاس جو ہے، اللہ کے پاس جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دنیا سے بہتر ہے. تو ان کا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ یہ میں نہیں جانتی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کے گزر جانے سے وحی کی آمد کا، نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. اس پر وہ دونوں بھی شیخین بھی رونے لگے. تو صحابہ یہ مان رہے ہیں کہ ان کے گزر جانے سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور وہاں ایسا نہیں کہا گیا کہ ابو بکر صدیق آنکھ بند کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے سن لیں گے، عمر فاروق آنکھ بند کریں گے یا سو جائیں گے اور حالانکہ عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ یہ الہام والی شخصیت ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے اعتماد نہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں وحی کا سلسلہ. ہمارے یہاں تو کھلے عام بیان کر رہے ہیں اہل تصوف کے، قرآن کی اور حدیث کی، قال اللہ قال رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم شیخ کے پاس جائیں گے، ان کے کشف سے، ان کے ذوق سے، ان کے خوابوں سے ہم کو حقائق معلوم پڑ جائیں گے، اور ان حقائق کو دیکھ کر ان کے سامنے ہم قرآن حدیث کو ماننے کا فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کہتا ہے، اگر آپ ایسے شخص سے جو کہتا ہے کہ مجھ سے میرے پروردگار نے بیان کیا اور میں نے اس معاملے کی حلاوت پا لی، تو اگر آپ اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ یہ جو تم کہہ رہے یہ ظاہر ہے، وہ اما ما وقع فی باطنی فشیء آخر، لیکن میرے باطن میں جو واقع ہوا ہے وہ دوسری چیز ہے. کبھی موقع ملا تو یہ بھی بیان کریں گے. کچھ لوگ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے نقل کرتے ہیں. خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا، وہ علم باطن تھا، اور اسی سے وہی جو علم تھا وہی صوفیہ کا علم ہے. یہ بالکل بکواس اور بیہودہ بات ہے، شریعت کے خلاف بات ہے. اگر کوئی شخص، نواقض ایمان میں سے آپ پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کسی بنیاد پر رسول کی تعلیم کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی تعلیم کو اختیار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کا ایمان اور لا الہ الا اللہ برقرار اور سلامت نہیں رہے گا. اچھی طرح سمجھیں ان چیزوں کو، ان بنیادوں کو، جن چیزوں نے ہمارے مسلمان ہونے کے دعوے کے باوجود ہم کو ٹھیک سے مسلمان بھی رہنے نہیں دیا، اور لوگ اس کو سمجھنے کو، سننے کو، جاننے کو تیار نہیں ہے. تو کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کہتا ہے تو وہ ایمان بالکتاب پر قائم نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، یہاں یہ دوسری شکل بتائی اہل تصوف کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پر عمل کو چھوڑ کر رجوع کرتے ہیں رسم و رواج، بزرگوں کی روایات، اور اپنے خاندان، برادری، قبیلے یا علاقے کی چلی آ رہی کوئی پرمپرا ہے، طریقہ ہے، رواج ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف. تو اس پر بھی کہا
جیسا کہ آج ہم بہت سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بعض رسم و رواج شادی بیاہ میں، طور طریقے میں، عادت و اطوار میں، اب کسی علاقے میں اگر بے پردگی ہے، انہوں نے اس کی مثال دی کہ چلا آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں علاقے میں عورتیں پردہ نہیں کرتی یا اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے. ہاں ہم نے سنا ہندوستان کے بعض علاقوں میں، جیسے ہریانہ وغیرہ کے بعض علاقوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ گاؤں کی اگر ایک شہر میں ایک بستی کے لوگ ہیں تو اب وہ چاہے دوسرے گھر اور خاندان کی ہو، لڑکا اور لڑکی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی گاؤں کا لڑکا لڑکی ہے تو ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، رشتہ شادی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پر کہا ہے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے اور ان کے علاوہ جو ہے ان سے نکاح جائز ہے، تو شریعت نے جس کو جائز کہا، آپ نے ایک روایت کی بنیاد پہ یہ کہا کہ چونکہ وہ میرے گاؤں کی بچی ہے، یا لڑکی والے یہ کہیں کہ وہ میرے گاؤں کا بچہ ہے، اس لیے یہ گاؤں کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے. یہ کس کے حکم کو آپ اگر آپ اسے مان رہے ہیں، یا اس برادری والا، جیسا کہ گجرات میں کہتے ہیں کہ وہ سما برادری قبیلہ اور فلاں قبیلہ ہے، اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے کے لوگوں سے شادی اگر کر لی تو کہتے ہیں کہ خوریزی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، دشمنی ہو جائے گی. کیا یہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہے؟ میرے بھائیوں تک اگر ان لوگوں تک یہ بات میری سنیں تو وہ کسی بھی مفتی، مولوی، عالم کے پاس جا کے سوال کریں اور پوچھیں کہ ایسا کرنے کے بعد کیا اگر آپ ایسا مانتے ہو تو کیا آپ قرآن حدیث کو ماننے والے کہلائیں گے یا قرآن حدیث کے مخالفت کرنے والے کہیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کرنے والے کہلائیں گے. اس کے باوجود آپ پکے سچے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں؟ تو ایک رشتہ جس کو اللہ نے منع کیا اور جائز رکھا کہ آپ گاؤں کی لڑکی ہو مگر فلاں فلاں رشتے میں نہیں تو آپ شادی کر سکتے ہو، لیکن ہمارے یہاں پورکھوں سے چلا آ رہا ہے اس لیے ہم یہی مانیں گے. ہمارے یہاں پورکھوں سے ایک رواج یہ آیا ہے، ہمارے خاندان کی پرمپرا اور روایت یہ ہے، اس لیے ہم اس کو مانیں گے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ بھی تحاکم، اپنے مسئلے کا فیصلہ اللہ کی کتاب کی بجائے طاغوت سے کروا رہا ہے، جیسا کہ اس آیت میں منافقین کا طریقہ بتایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اب جب وہ آپ کہیں گے کہ یہ قرآن میں ایسا حکم ہے کہ دیکھیے اس سے آپ شادی کر سکتے ہو، یہ کہیں گے نہیں ہماری روایت یہ چلی آ رہی، تو وہ عادت اور تقلید کو، جو بزرگوں کی روایت اور چلی آ رہی ہے پرمپرا کو پکڑتا ہے اور اللہ کی شریعت کو کی طرف فیصلہ لے جانے سے رک جاتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا. تو ایسے سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اس آیت کا جتنا یہاں انہوں نے ذکر کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اس کے بعد ایک آیت ہے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دوسری آیت میں ذکر کیا ہے کہ جب آپ ان سے کہو گے، منافقین کو دیکھو گے کہ یہ جو روش اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ سے جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِذَا أَصَابَتْهُمْ، جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ جواب آپ کو یہ دیتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم نے تو بس احسان، بھلائی چاہی تھی، توفیق، صلح چاہی تھی. علامہ ابن ابی العز نے اس آیت کا ذکر کرنے کے بعد کہا، بڑا پیارا کہا، اس لیے میں اس کو دہرا کر آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں کہ ہم نے صرف احسان اور آج اگر کوئی سیاست داں کوئی شخص ہے اور اپنی سیاسی مسائل کو لے کے یہ کہتا ہے کہ میں سیاست کو بھی لے رہا ہوں اور اس کو قرآن حدیث سے ملانا چاہتا ہوں، تو اس کو وہ منافقین کی یہی روش اختیار کیے ہوئے. کوئی صوفی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے مشائخ نے جو حقائق اختیار کیا ہے تجربات کے ذریعے، حال کے ذریعے، تو حقائق کو لے کر علامہ ابن ابی کہتے ہیں جن کو وہ حقائق کہتے ہیں، تو حقیقت میں عملیات جس کو کہتے ہیں وہ اصل میں جہلیات ہیں، جہالتیں ہیں. تو ان حقائق کو قرآن حدیث سے ملانا چاہتا ہوں. گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث میں کمی تھی، آپ کے صوفیہ اور مشائخ کے تجربات نے اس کمی کو پورا کیا. قرآن حدیث میں کمی تھی، یہ سیاسی لیڈران نے سیاست کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جو قرآن حدیث میں نہیں تھا. اسی طریقے سے عبادات اور ریاست کے سلسلے میں کوئی کمی تھی جو یہ رہبانیت اور درویشی اختیار کرنے والوں نے بتایا اور اس کے ذریعے سے پورا کیا. احکام و مسائل کے سلسلے میں کوئی کمی تھی کہ آپ کے ائمہ فقہ نے جو اصول ضابطے بنائے ہیں انہوں نے اس کو تکمیل نہیں کیا. ان میں جو صحیح چیزیں ہم مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ قرآن حدیث سے ہی یہ استنباط کیا گیا اور جو چیز قرآن حدیث کے خلاف ہوگی ہم اس کو رد کر دیں گے. ایسے ہی اگر آج کوئی شخص کوئی نئی فکر، نئی بدعت اختیار کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں فلاں لوگ جو ہیں وہ عبادات کو پکڑ کر تھامے ہوئے ہیں،
صوفیہ کے طریقے پہ کہ فضائل اعمال کو دیکھیں، کوئی سیاسی اسلام کو پکڑ کر رکھا ہے، کوئی اور دوسرے معاملات میں کہ ہم یہ چیز اختیار کی ہیں اور اس چیز کو قرآن حدیث سے ملا کر چلنا چاہتے ہیں، تو علامہ ابن ابی العز نے کہا کہ دنیا میں امت کے اندر کوئی بھی گروہ اگر کوئی قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں قرآن حدیث سے ملا کر چلوں گا، تو وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث کے دین میں کمی تھی اور دونوں کو ملا رہا ہے۔ قرآن نے جو یہ منافقین کی روش اور طریقہ بتایا ہے، اس کی یہ روش ویسی ہی ہے جیسے منافقین کی روش تھی۔ بڑی اچھی طریقے سے سمجھیں تو یہ بھی تفریق فی ایمان بالکتب میں شامل ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان میں ہم تفریق نہ کریں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے شریعت کے معاملات کے سارے احکامات کے سلسلے میں ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں۔ کسی بھی معاملے میں ہم ان کو ہٹ کر، ان کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں تو ہم اس ایمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرا منشا آج یہ تھا کہ اس مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات اس سے جوڑ کر بیان کریں، جو قرآن کے کلام اللہ ہونے کی بحث ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا گیا، اس کے سلسلے میں ایک ضمنی مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، کہ قرآن سے جو میرے الفاظ ہیں، میں جو بولتا ہوں وہ مخلوق ہے، اور اس قول کی نسبت کچھ لوگوں نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف کی ہے اور کئی واقعات تراش ڈالے۔ ہاں، اس قول کی کیا حقیقت ہے اور اس میں امام بخاری کی طرف نسبت کی کیا حقیقت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسے جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم، صحیح ایمان اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔